الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور محاسن اور آپ کے آداب کے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں۔ آج کا بھی ہمارا عنوان اور موضوع سخن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محاسن اور آپ کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام کمالات اور تمام محاسن کا خلاصہ اور حاصل تین صفاتیں جو قرآن کریم نے بار بار ان کو ذکر کیا اور مختلف تعبیروں کے ساتھ۔ ایک آپ کی شان اور عظمت اور کمال داعی الی اللہ ہونا، جو اصل منصب نبوت سے مقصود ہے، داعی الی اللہ، اور مبشر اور نذیر ہونا۔ مبشر ہونا نمبر 2 اور نمبر 3 نذیر ہونا۔ قرآن کریم نے انبیاء کے کمالات کا جو اجمالی تصور پیش کیا، اس میں بھی ان 2 صفات کو ذکر کیا، رسولاً مبشرین و منذرین،
کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کس شان کے ساتھ؟ مبشرین و منذرین، بوئی بشارت بوئی انذار، جو اصل اہداف اور منصب نبوت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جہاں قرآن کریم نے محاسن اور اوصاف بیان کیے تو اس مقام پر ان 3 صفات کو ذکر کیا، باقی صفات کے لیے یہ 3 صفات جامع ہیں۔ تعبیر قرآن کریم اپنے اصول کے مطابق بدل دیتا ہے، لیکن مقصد ایک ہی رکھتا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو آیت پڑھی یہ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن، کہ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کے، شاہدن ومبشرن ونذیرا، تینوں اوصاف ذکر کیے، شاہدن مبشرن نذیرن۔ اس کے بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ابتداءً پیغمبر کے اوصاف، محاسن، کمالات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ اس طرح کی ایک آیت سورۃ الاحزاب میں ہے، اور وہاں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو وہاں پر بھی یہی طرز رکھا کہ شاہدن مبشرن نذیرن۔ البتہ وہاں 2 چیزیں اور ذکر کی، شاہدن کے بعد داعی الی اللہ، حالانکہ یہ داعی الی اللہ یہ شاہدن کی تفسیر ہے، داعین الی اللہ اسی لفظ شاہدن کی توضیح اور تفسیر ہے، اور مبشرن و نذیرا ان 2 کی تفسیر کی ہے بسراج منیرا۔ تو لفظ سراج منیر سے مبشر اور نذیر کی تفسیر کی، اور لفظ شاہدن کی داعین الی اللہ سے تفسیر کی۔ تو وہاں پر بھی اصل جو مقصود اوصاف ہیں وہ 3 ہی ہیں، داعی الی اللہ، مبشر اور نذیر، 3 اوصاف۔ باقی کبھی قرآن خود تفسیر کرتا ہے، چونکہ لفظ شاہدن پر اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ بڑا جھگڑا ہوگا شاہدن کے لفظ پر، اس لیے بعض اہل ضلالت نے، اہل بدعت نے شاہدن میں تحریف کی، اور شاہدن کا یہ معنی ذکر کیا۔ احمد رضا خان نے، اس نے اپنے کنز الایمان ترجمہ میں یہ یہودیوں کی طرح تعریف کی، اور معنی یہ کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، کہ اے نبی، اے غیب بتلانے والے،
یعنی نبی کے معنی میں بھی ڈنڈی لگائی، اے غیب بتلانے والے، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حاضر ناظر بنا کر۔ یہ ترجمہ ہے کنز الایمان، کنز الایمان۔ اس کو یہ دھرنی مذہب والے، جن کا مذہب دھرنی مذہب والے کہتے ہیں کہ یہ کنز الایمان جیسا ترجمہ دنیا میں نہیں آیا۔ سب سے بہترین ترجمہ کنز الایمان، حالانکہ کنز الایمان جیسی تحریف یہودیوں نے بھی نہیں کی۔ تورات میں، انجیل میں علماء یہود کا سب سے بڑا وصف تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ الفاظ کا معنی بدلتے، مصداق بدلتے۔ لیکن احمد رضا خان کا اگر ان سے تقابل کیا جائے تو وہ اگر محرفین ہیں تو احمد رضا خان رئیس المحرفین ہے۔ انہوں نے اگر تحریف کی تو یہ رئیس التحریف ہے۔ اسی لیے آج تک یہ دعویٰ تو ہے کہ کنز الایمان ترجمہ بڑا بہتر ہے، بہت اچھا، لیکن بعد کے اسی مذہب کے مترجمین غلام رسول سعیدی، پیر کرم شاہ، احمد سعید کاظمی، جنہوں نے بعد میں قرآن پاک کے ترجمے لکھے، اسی درنی مذہب کے وہ مولوی اور علماء، انہوں نے احمد رضا خان کے ترجمے کو مسترد کر دیا، مکمل طور پہ مسترد کیا، اور انہوں نے صاف کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا یہ تحریف قرآن ہے۔ تو گواہی وہ ہے جو گھر سے آئے۔ یہاں پر اور سورہ فتح کی شروع والی آیت، اس ترجمہ کو، خیر اس پر میں نے تبصرہ نامی کتاب، اس میں پوری وضاحت کی۔ احمد رضا خان نے امیر المجاہدین، شہید فی سبیل اللہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان پر 70 وجوہ پر کفر لازم کیا۔ الکوکب الشہابیہ فی کفریات امام الوہابیہ، یہ اس کا رسالہ ہے۔ لیکن اب بریلوی امت پر ہمارا وہ تبصرہ انشاءاللہ قرض رہے گا۔ اس تبصرہ میں نے 175 وجوہ لکھی احمد رضا کی کفر کی، 175، وہ 70 اور یہ ہے 175۔ اور پھر فرق یہ ہے کہ احمد رضا خان نے تو اپنی طرف سے تکفیر کی، اپنی طرف سے ایک عبارت کو کھینچا اور کہا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ لیکن میں نے اپنی اس کتاب تبصرہ میں اپنا فتویٰ ایک بھی ذکر نہیں کیا، میرا اپنا ایک فتویٰ بھی نہیں، اوپر احمد رضا خان کی عبارت اور نیچے بریلوی طبقہ کے مفتیوں کی عبارت، اور عبارتیں ان کی، فتویٰ بھی ان کا، اور خود بریلوی علماء کے فتاویٰ، اور اس کا ابھی تک جواب نہ دیا اور نہ یہ دے سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو اس پر میں نے ترجمے پہ بھی تبصرہ کیا کہ جو اس نے تحریف کی، تو شاہدن کا اس نے ترجمہ کیا حاضر ناظر، حاضر ناظر، حالانکہ یہ ترجمہ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ تحریف ہے، اور قرآن پاک میں ڈنڈی مار رہا ہے کہ کیونکہ کئی مقام پہ شاہد کا لفظ موجود ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت زلیخا،
جب زلیخا نے حضرت یوسف پہ حملہ کرنا چاہا اور حضرت یوسف اللہ کے حکم سے وہاں اس مقام سے باہر تشریف لائے اور اس کے حملہ سے بچے، تو وہاں پر قرآن نے کہا کہ زلیخا نے پینترا بدلا۔ اب حملہ آور خود ہوئی تھی، لیکن جب دروازے سے باہر نکلے عزیز مصر سامنے تھا تو زلیخا نے مکر کیا اور پینترا بدلا، اور خود کہنے لگی اس کی کیا سزا ہوگی جو تیرے حرم کے بارے میں غلط سوچ سوچے، غلط ارادہ کرے، یعنی الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا۔ اب عزیز مصر سامنے، تو وہاں پر قرآن نے کہا بَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شاہد شاہد من اہلہا، گواہی دی ایک شاہد نے، من اہلہا جو زلیخا کے خاندان کا تھا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ اس کو شاہد کہا گیا، لیکن دنیا کا کوئی دھرنی پارٹی والا اس کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا، اسے شاہد کہا گیا۔ ادھر معنی کیا حاضر ناظر، اور سورہ یوسف میں لفظ شاہد آیا، وہاں پر احمد رضا خان نے بھی حاضر ناظر نہیں کر سکا، تو گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، اور یہ گواہ بھی موقع پر موجود نہیں تھا، اندر موجود نہیں تھا۔ بعد والے جنہوں نے احمد رضا خان کے ترجمہ کو مسترد کیا، انہیں کہا شاہد کا معنی گواہ، اور گواہ ہوتا وہ ہے جو موقع پر موجود ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو میں نے کہا یہاں شاہد ہے، حاضر ناظر بھی نہیں اور موقع پر بھی موجود نہیں، وہاں اندر صرف زلیخا یا حضرت یوسف تھے، یہ گواہ موجود نہیں تھا۔ اس نے گواہی کیا دی؟ قمیض دیکھ لو، اگر قمیض آگے سے پھٹی تو قصور حضرت یوسف کا، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی تو قصور اس عورت کا۔ تو قرائن پہ گواہی دی، وہاں پر نہ آنکھوں سے دیکھا نہ موجود تھا۔ تو خیر بہرحال اسی طرح قرآن کریم کی اور بہت سارے مقام، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، گواہی دی ایک گواہ نے جو بنی اسرائیل سے تھا، یہود سے تھا۔ اب اس کا معنی دنیا کا کوئی رضا خانی وہ حاضر ناظر نہیں کر سکتا۔ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، شاہد کا لفظ آیا، اور بنی اسرائیل کا شاہد، تو یہاں پر بھی حاضر ناظر کا معنی کسی لنگڑے شنگڑے میں بھی ہمت نہیں کہ وہ حاضر ناظر کا معنی کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور مقام پہ آیا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، حضرت عیسیٰ کے حواری وہ کہتی ہیں یا اللہ ہمیں گواہوں شاہدین سے لکھ دے۔ اب اس مقام پہ کوئی رضا خانی ملا وہ شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں کر سکتا۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں آیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سب کی سب امت، سب لوگوں پر شاہد اور گواہ بنو۔ اب دنیا کا کوئی رضا خانی، یہاں شہداء کا لفظ آیا لیکن حاضر ناظر کا معنی نہیں کر سکتا، موقع پر موجود ہونے کا معنی نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا لفظ شاہد سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ایک نے کر دیا شاہد کا معنی ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر۔ اب ذرا اسی معنی کو سوچو کہ شاہد کا معنی حاضر ناظر یہاں کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، تو پھر آپ کی ولادت کا کیا معنی؟ ولادت اور میلاد کا کیا معنی؟
ولادت اور میلاد اس کی ہوتی ہے جو 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے آئے. تو جو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو اس کی ولادت کا کیا معنی؟ ہجرت کا کیا معنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. پیارے پیغمبر نے ہجرت کی جب مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے. جب مدینہ منورہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے. جب اذ ہما فی الغار، پیارے پیغمبر غار کے اندر موجود تھے، نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں، نہ غار سے باہر. اذ ہما فی الغار. اگر ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، تو ہجرت کا کیا معنی؟ ہجرت کا معنی یہ ہے اپنا وطن اللہ کی توحید کے لیے چھوڑنا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا. پیارے پیغمبر نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جو حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتا ہے وہ پیارے پیغمبر کی ہجرت کا منکر ہے. اور اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہیں تو پیارے پیغمبر کی معراج کا کیا معنی؟ معراج کا کیا معنی؟ معراج جو حاضر ناظر سمجھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا منکر. اس لیے یہ معمولی مسئلہ نہیں. وہ ریبنڈی فرقہ وہ ایسے مسائل کو کہتے ہیں یہ فروعی مسئلے، تو ان کا پورا وجود ہی فروعی ہے، پوری ریبنڈی فروعی ہے. پوری ریبنڈی فروعی ہے، ان کا ایمان ہی فروعی ہے، ہر چیز ان کی فروعی ہے. کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے. یہ عجیب فروعی ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی، راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو، بے عبد ہی اپنے بندے کو سیر کرائی. سیر کرانے والا کون ہے؟ سبحان الذی. اور سبحان اللہ کا معنی اللہ شریکوں سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی اللہ شریکوں سے. قرآن وہ کتاب ہے جو شرک کے ہر سوراخ کو بند کرتا ہے، کہیں موقع نہیں دیتا. اب معراج کے واقعہ کو بہانہ بنا کر بہت سارے لوگوں نے شرک کرنا تھا. یہ آپ جب اوپر گئے یہ وہ بن گئے، وہ یہ بن گئے، اکے سارے ایک بن گئے، پردے اٹھ گئے، معانقہ کیا فلاں. فرمایا خبردار سبحان الذی، لے جانے والا سبحان، اور جانے والا ہے بے عبد ہی، اس کا بندہ ہے. الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، اللہ کا جز نہیں، احد نہیں. یہ تو کہتے ہیں احد احمد میں صرف میم کی مروڑی ہے، میم کا پردہ ہے. احد احمد میں میم کا فرق ہے. فرمایا لے جانے والا سبحان، وہ ہر شریک اور شرکت سے پاک. اور کس کو لے گیا؟ بعبد ہی، ہے سب سے بڑی شان والا. عبد کی اضافت تشریف کی ذکر کی، مقام اور شان سب سے اونچا. لیکن یاد رکھنا ہے یہ نرا بندہ، اور بندہ اس کو کہتے ہیں من لا یملک شیئا، جو اپنے بال کے رنگ پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو. اگر وہ بال سفید کر لے تو اپنے تصرف سے سفید بال کو بھی کالا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو. بعبدہ، کہاں؟ من المسجد الحرام،
وہ بندہ پہلے مسجد الحرام میں تھا، مسجد اقصی میں نہیں تھا، مسجد حرام میں تھا، مسجد اقصی میں نہیں۔ اللہ نے اس بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی میں لے گئے، بیت المقدس میں لے گئے۔ اب ہر جگہ جو حاضر و ناظر ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جانے کا کیا معنی، معراج کا کیا معنی، اور پھر مسجد اقصی سے اپنے بندہ کو اسی رات پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، جنت سدرۃ المنتہا تک پہنچا کے، یا اللہ کیوں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بہت ساری ایسی نشانیاں جو میرے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں، میں اللہ چاہتا تھا کہ وہ نشانیاں اپنے بندے کو دکھاؤں، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو وہ نشانیاں دکھانے کے لیے یہ سیر کرائی۔ میرا دوست غصہ کرنے کی بجائے توجہ کر، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانا جائے اور یہ دھرنے والی پارٹی کا یہ تحریف شدہ ترجمہ اور قرآن پاک کے دھاندلی شدہ یہ ترجمہ یہ مانا جائے اور پیغمبر کریم کو حاضر ناظر سمجھا جائے، تو پھر پیارے پیغمبر کی معراج کا کیا معنی؟ تو جو آپ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے وہ پیارے پیغمبر کی معراج کا منکر، اسراء کا منکر۔ اسی طرح پیارے پیغمبر نے سفر کیا، آپ نے سفر کیا، آپ کا حضر ہوا، اور جس جنگ اور غزوہ میں نبی کریم علیہ السلام خود شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، شریعت نے اس کا نام اور رکھا، اور جس غزوہ میں امام کائنات خود شریک نہیں ہوئے، شریعت نے اس غزوے کا نام اور رکھا۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہوں ہر مقام پہ، پھر اس تقسیم کا کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو آپ پہ قرآن مقدس کی صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلائی، اور ہجرت کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلوائیں۔ اگر احمد رضا خان اور اس کی یہ پارٹی اس کا نظریہ مانوں ہر جگہ پہ حاضر و ناظر، تو مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کا کیا معنی؟ اور پیارے پیغمبر نے امامت کروائی، اور امامت تب ہوتی ہے امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہوں۔ اگر آپ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، پھر پیارے پیغمبر کی امامت کا کیا معنی؟ سفر کا کیا معنی؟ حضر کا کیا معنی؟ غزوات کا کیا معنی؟ معراج کا کیا معنی؟ ہجرت کا کیا معنی؟ اور میلاد کا کیا معنی؟ جو پیارے پیغمبر کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتا ہے، جس طرح وہ پیارے پیغمبر کی ولادت کا منکر، ہجرت کا منکر، سفر کا منکر، معراج کا منکر، مکی اور مدنی صورتوں کا منکر، آپ کے سفر و حضر کا منکر، آپ کے غزوات و سرایا کا منکر، اسی طرح وہ ظالم قیامت کا بھی منکر۔ فروعی مسئلہ ہے نا؟ ہاں، یہ مسئلہ فروعی ہے۔ اس مسئلہ کو فروعی سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو، چاہے وہ بیٹھا ہو کراچی تے، چاہے بیٹھا ہو ٹرک کے اوپر یا رائے بینڈ کے ساتھ، تماشا بنائے پورا دین فروعی بن گیا، اور ان کا استنجا اصولی ہے۔ اصل اصولی مسئلہ استنجا ہے، پورا دین فروعی ہے۔ کہتے ہم بھی بڑی دعوت دیتی ہے، تمہاری دعوت وہ ہے جس
اگر یہ دعوت ہوتی تو ابو جہل پوری زندگی دینے کے لیے تیار تھا. ابو جہل کو اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. تو ابو جہل مانتا تھا یہ کون سی نئی دعوت ہے، وہ تو پوری زندگی رائیونڈ مقیم ہو جاتا. ناراض تو نہیں ہو رہے آج؟ ویسے لاؤڈ سپیکر ناراض ہے. توجہ کر، دلیل سے بات کروں گا، ایسے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. توجہ ذرا میری طرف کرنی ہے. ہمیں کہتی ہیں کہ یہ فتوے لگاتی ہے. اب ذرا انصاف کرنا. پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اے لا الہ الا اللہ، فی الارض، فی الارض، سارے پڑھو، فی الارض، علل ارض نہیں، فی الارض. ایک لفظ ہے علل ارض، ایک لفظ ہے فی الارض. پیغمبر نے کون سا لفظ فرمایا؟ کون سا لفظ فرمایا؟ فی الارض. علل ارض کا معنی زمین کے اوپر، اور فی الارض کا معنی زمین کے اندر. فی الارض کا معنی زمین کے اندر. یہ تو فرق آپ جانتے ہوں گے، زمین کے اوپر یا زمین کے اندر. آپ نے کون سا لفظ فرمایا؟ فی زمین کے. سبحان اللہ، کیسا لفظ ہے. علل ارض ہوتا پھر بھی ہمارا کام چل گیا تھا، لیکن پیغمبر کی زبان سے لفظ نکلا فی الارض. فی الارض، جب تک زمین کے اندر ایک بھی اللہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اب ذرا خیال کرنا، اگر انبیاء اولیاء اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین کے اوپر موجود ہوں یا زمین کے نیچے زندہ موجود ہوں، اوپر موجود ہوں، نیچے موجود ہوں، حاضر و ناظر ہوں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر ایک میرا امتی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا زمین پہ موجود ہوا، اس وقت تک قیامت آ سکتی نہیں. اور خود پیغمبر حاضر ناظر ہو، قیامت آئے گی؟ تو جو پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھتا ہے وہ بے ایمان قیامت کا منکر ہے. کس کا منکر ہے؟ قیامت کا. اور جو رسول مکرم کو مدینہ منورہ کی قبر کے اندر زندہ مانتا ہے اور اس کا یہ نظریہ ہے فی الارض کہ آپ مدینہ منورہ کی قبر منور میں اس جسم کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کی روح مبارک اس جسم کے اندر واپس کر دی گئی ہے اور آپ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، تو وہ ملعون قیامت کا منکر ہے. فی الارض، جب تک زمین کے کسی حصہ کے اندر پیارے پیغمبر کا سچا امتی موجود ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. اور خود امام کائنات مدینہ منورہ کی قبر کے اندر نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، امتیوں کے سلام سن کے جواب بھی دیتے ہوں اور ان کے لیے استشفاء اور دعائیں بھی کرتے ہوں، تجھے اللہ اللہ کرنا ہوا. تو جو شخص پیارے پیغمبر کو مدینہ منورہ کی قبر میں دنیاوی حیات سے زندہ سمیع بصیر مانتا ہے، وہ مشرک ہونے کے ساتھ قیامت کا بھی منکر ہے. فروعی مسئلہ ہے.
کہتے ہیں فروعی مسئلہ. آج کل بڑی مینڈکیں اٹھی ہے، فروعی مسئلہ. ان کو اب تک نہیں پتا بھئی فروع ہوتا کیا ہے. ایک وہ چبل پارٹی ہے جنہوں نے فروعات کو اصول بنا دیا. اور فروع ہوتا ہے عملیات میں. نماز کی کیفیت فروعی ہے، آپ سے مختلف طریقے ثابت ہے. نماز کی کیفیات آپ سے جہاں تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت، یہاں تک ہاتھ اٹھانا بھی، یہاں تک اٹھانا بھی ثابت، یہاں تک اٹھانا بھی ثابت، دونوں طرح حدیثیں موجود ہیں. اسی طریقہ سے جو فروعات ہوتا ہے، اذان کے متعلق مسئلہ ہے، اس میں ترجیح والی حدیث بھی ہے اور بغیر ترجیح والی حدیث بھی ہے، اقامت اکیری بھی ہے، دوہری بھی ہے، دونوں حدیث سے ثابت ہے. اب یہ جو غیر مقلد پارٹی ہے، ان کی گمراہی یہ ہے کہ ایک جانب کو یہ حتمی سمجھ لیتی ہے، دوسری حدیث سب کا انکار کرتی ہے، اور ایک جانب کو لے کر ڈنڈا اٹھا لیتی ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں، یہ فروعی مسئلے ہیں کہ نماز، روزہ کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، اس میں فروعات ہیں، اجتہادی مسائل ہیں. جہاں روایات کا تعارض آ گیا، اب رفع الیدین ہے تو اس پر یہ لڑائی کرتے اتنے احمق ہیں اور اتنے بے وقوف کہ رفع الیدین پر مناظرہ کرتے ہیں بریلویوں کے ساتھ. اگر ان سے پوچھو بھئی بریلوی اگر رفع یدین کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی دماغی توازن دیکھو. غیر مقلد بریلویوں کے ساتھ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مسئلہ تو ہوا فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور میں کہتا ہوں مشرک رفع یدین کیا یدین کے ساتھ رجلین بھی اٹھا لے اپنی، تب بھی نماز نہیں ہوگی. بے وقوف ہو، ان سے مناظرہ کرتے ہو. یعنی پورا ان کی تقریریں توحید سے خالی، اور دنیا کی ہر بدعت یہ غیر مقلد کرتا ہے، ہر رسم یہ شیطان کرتا ہے، اور صرف یہ چند مسائل کو ہوا دے کر رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس پہ جھگڑا ہے. حالانکہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھنے کے بعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی ہیں جو سفر و حضر کے پیغمبر کے ساتھی ہے، اور سابقین میں سے پہلے دن سے آخر تک میرے نبی کے ساتھ رہے. وہ ابن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اے لوگو آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن بولو شاباش، حضرت عبداللہ ابن، اور کہتا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کہ آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اب رأیتمونی والے کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ. صحابہ نے کیا نماز دیکھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. نسائی صحیح سند کے ساتھ، ترمذی صحیح سند کے ساتھ، سیاہ ستہ اور حدیث کی کتابیں، اور اس کی سند وہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے بڑے بڑے علامی شاکر اور اس طرح کے بڑے بڑے علامی وہ ماننے پہ مجبور ہوئے کہ اس کی سند صحیح ہے. ترمذی کے حاشیہ پہ، تعلیقات پہ انہیں خود کہا سند صحیح ہے، لیکن آج تک غیر مقلد ہم سے یہ طے نہیں کر سکا اور کر سکتا بھی نہیں کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہے. آج تک انہیں نہیں پتا. انہوں نے سمجھا صحیح وہ ہے جو ان کے مولوی کہیں، اپنے مولوی کی تقلید کریں گے.
ہمارے ہاں معیار ہی کچھ اور ہے. خیر، تو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، تم کو بتاتا ہوں پیغمبر کی نماز پڑھ کے. قام فصلی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، نماز پڑھی. لم یرفع یدی الا فی اول مرہ، پوری نماز میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر رفع یدین نہیں کیا. اب یہ جو غیر مکلف کہتا ہے جو رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں، تو میرا سوال ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہے یا نہیں؟ یہ شیطان کہتا ہے جو رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز ہی. اس چیز پہ جھگڑا ہے، اس کی اس بدعت پہ جھگڑا ہے. ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت نقل کرنے کے بعد عجیب جملہ، امام ترمذی محدث کبیر وہ اسی مقام ترمذی میں لکھتا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث، اس پر بے شمار صحابہ اور بے شمار تابعین کا عمل ہے. کس کا؟ بے شمار صحابہ، بے شمار، بولو شابش، بے شمار تابعین. یہ کسی حنفی کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ امام ترمذی کا حوالہ ہے. اور صحیح ترمذی میں امام ترمذی شہادت دیتے ہیں. غیر مقلدوں سے میں پوچھتا ہوں، امام ترمذی نے سچ کہا یا جھوٹ؟ اگر سچ کہا تو غیر مقلد سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو صحابہ کی نماز پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ ان کی نماز نہیں. اور اگر امام ترمذی نے معاذ اللہ جھوٹ کہا تو پوری ترمذی کل عدم ہو گئی اور ترمذی کی کسی روایت کا اعتبار نہیں ہے. پھر جب محدث خود جھوٹ بولے تو پھر ترمذی پوری کتاب ہی گئی. اور امام ترمذی کا سچ ہے، یقیناً سچ ہے. تو رفع الیدین نہ کرنے والا عمل یہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ غیر واحد من اصحاب النبی، بے شمار صحابہ والتابعین اور بے شمار تابعین کا. اور اگر کوئی میرا دوست اہل حدیث بیٹھا ہو تو غصہ نہ کر. جس روایت پہ دور صحابہ میں، دور تابعین میں جس پہ تعامل آ جائے، صحابہ جس روایت پہ عمل کریں، تابعین جس روایت پہ عمل کریں، اس کا درجہ متواتر حدیث جیسا ہوتا ہے. اسی کا نام ہے تلقی بالقبول. تلقی بالقبول. اور سب محدثین نے لکھا. لیکن اب تلقی بالقبول بھی ادھر یہ للڑ بریلر اٹھے، انہوں نے کہا تلقی بالقبول ہے ہمارے مولوی جس روایت پہ عمل کرے، وہ تلقی نہیں، وہ بجھکی ہے. تمہارے مولویوں کی بجھکی ہے. تلقی بالقبول ہے صحابہ کی، تابعین کی. اور امام ترمذی حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں بے شمار صحابہ، بے شمار تابعین وہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ تکبیر پہلی کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب یہ کہنا جی نماز نہیں ہوتی ظلم ہے یا نہیں؟ اور یہ فتویٰ کس پہ جا رہا ہے؟ صحابہ پہ. ہم کہتے ہیں تو سیدوں میں بھی شروع کر دے، سیدوں والی روایت بھی ہے، نسائی والی پتہ نہیں وہ کیوں چھوڑی تو نے. یہ سیدوں میں بھی کر رہے تو بھی کر. لیکن یہ نہ کہنا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت زید بن ثابت مسلم شریف، حضرت زید بن ثابت کہتی ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ساتھ والی سورت پڑھنی ہے. لا قراءۃ، اسی طرح ہے لا صلاۃ، لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ،
اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، لطیفہ، یہ گلی سے ہم نکل گئے پھر واپس آتی، ایک لطیفہ سن لو۔ غیر مقلد سب سے بڑا جو شور ڈالتے ہیں نا، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ وہ روایت کس کی پیش کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے، تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع یدین کرتے۔ تو سب سے زیادہ زور کس پر دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن۔ آج میرا خیال ہے بات مشکل تو نہیں بن گئی، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے ہر طرف سے آنا ہوتا ہے، صرف ایک موضوع پہ ہم نہیں رکھ، کیونکہ جہاں ہسپتال ہے۔ آج مجھے پھر بہت سارے مریض نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا ایک ایک گولی دے کے پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ جو مستقل ساتھی ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، موضوع کیا چل رہا تھا اور یہ کدھر چلا گیا۔ تو ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو دوائی ملے لیتے ہو، مریضوں کا ہمیں پتہ ہے، وہ پچھلے کونے تک مریض میں پہچان لیتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو خیر توجہ ہے، اس طرح جی تو نہیں ہوتا، توجہ ہے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پہ بڑا زور ہے، لیکن میں آپ کو صاف بتاؤں، بخاری میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع پر جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین کرتے، اتنی بات۔ لیکن یہ نہیں ہے کندھوں تک، بخاری میں نہیں ہے، اور جھگڑا ہے یہاں کندھوں تک۔ ایک رفع یدین ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہم نے ہاتھ باندھے، اب رکوع جاتے ہوئے یہ اٹھا لیے، یہ رکھے، تیسری رکعت کی ابتدا میں یہ اٹھا لیے، یہ بھی رفع یدین ہے۔ وہاں پر یہ کندھوں تک نہیں ہے، بخاری میں بھی، دوبارہ دیکھ لینا۔ خیر، امام بخاری شاگرد ہے اور امام بخاری کا استاذ، اور یہ وہ استاذ ہے جو پہلی حدیث کا استاذ ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث اٹھاؤ، انما الاعمال بالنیات، اس میں پہلا استاد بخاری کا ہے حدثنا الحمیدی، پہلا استاد حمیدی ہے۔ اب یہی حدیث، یہی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر، استاد کی کتاب مسند الحمیدی، اس میں یہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، اذا رکع برفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما، جب پیغمبر کریم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ شاگرد کی کتاب میں یہ کرتے تھے، استاد کی کتاب میں نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ فروع یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی کی روایت، استاد کے پاس سے رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور وہی روایت جب بخاری پہنچی تو کرتے تھے، حمیدی کے پاس سے نہیں کرتے تھے، راوی وہی حضرت عبداللہ ابن عمر، وہی راوی ہے۔ اور پھر ان کا شاگرد ہے حضرت مجاہد تابعی، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، اور لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، 10 سال تک حضرت عبداللہ ابن عمر صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی، یہ جو عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر خود امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں۔ موطا مالک بھی ہے، کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، ابن عمر خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، اور نفی فعل پہ داخل ہے، نہ فاتحہ نہ سورت، مطلق قرات کی نفی۔ اور اپنے شاگردوں کو بھی کہتے امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، رفع الیدین کے مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے آئے، اور فاتحہ والے مسئلہ میں ان کے فتوی ہے کہ ابن عمر کی نماز ہی کوئی نہیں۔
تو یہ ہے ان کی جہالت۔ تو ہم فروعات میں تشدد کے قائل نہیں۔ اگر صرف بات رفع عدم رفع تک ہو، قرات عدم قرات تک ہو، امین بالجار بالسر تک ہو، ان مسائل میں ہم تشدد کے قائل ہی نہیں۔ یہ فروعی مسائل ہیں، ان کو عقیدے کا درجہ دینا اور یہ کہنا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور آمین بالسر کہو تو خلاف سنت، یہ مسائل ہیں۔ یہ غلب اور یہ بدعت اور یہ اہل حدیث کی گمراہی ہے اور صراط مستقیم سے ہٹنا ہے۔ اس گمراہی کی ہم اصلاح کرتے ہیں، ورنہ یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں جو عملی مسائل ہیں، لیکن جو عقائد کے مسئلے ہیں وہ فروعی ہوتے نہیں ہیں۔ اب یہ بڑا عجیب فروعی مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سب کہتے ہیں انہی قبروں میں زندہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، بھائی نمازیں کا کیا مطلب، نماز کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں یہ نماز تلذذ کے لیے پڑھتی، نماز تلذذ، عبادت تلذذی۔ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، پیغمبر کو سب سے بڑی لذت جہاد اور قتال میں آتی تھی، اس لیے فرمایا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اویا ثم اقتل۔ تو جہاد میں آپ کو لذت، تو تلذذی جہاد کیوں نہیں کرتے؟ نماز تلذذی پڑھتی تو جہاد تلذذی کیوں نہیں کرتے؟ اور پیغمبر کریم کا سب سے بڑا منصب وہ دعوت ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا منہج یہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک، میرا پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر قرآن بیان کرو۔ اور قرآن بیان کرنے والی لذت امام کائنات کو اتنی بڑی لذت تھی کہ پتھروں سے وجود لو لہان ہو گیا، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، اپنا مکہ چھوڑ دیا، قرآن کا بیان نہیں چھوڑا۔ طائف کے بازاروں میں، طائف کی ان جگہوں پہ پیارے پیغمبر کو پتھروں سے چوٹا گیا، خون کے فوارے نکل گئے وجود سے، اور آپ نے قرآن کا بیان نہیں چھوڑا۔ یہ سب سے بڑی لذت قرآن کے بیان والی۔ میں نے کہا حضرت مولانا صاحب نماز تلذذی ہے تو قرآن کا بیان اور دعوت تلذذی کیوں نہیں؟ تو ان کا سارا مذہب ہی تلی باٹوا۔ خیر، واپس آ جاؤ۔ جو پیغمبر کو اس قبر میں سمیع بصیر زندہ مانی وہ قیامت کا منکر ہے، اور جو قیامت کا منکر اس بے ایمان کے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں۔ غصہ بعد میں کرنا، میری بات کا ذرا وزن کر، تول اگر جواب ہے تو پیش کر۔ تیرے ذہن میں شیطان ڈالے گا فلانا فلانا فلانا، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا، اور کلمہ پڑھنے کی خدا کی قسم وہ چس آئی کہ اب کوئی دوسرا ہماری آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا ہماری آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے۔ جب کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا تو ہم محمد جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ ساری دنیا کے اکابر لیا، ساری دنیا کے بزرگ کٹھے کر، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کا حسن، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، کائنات کے بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، تو جو پیش کرتا ہے مذہبی ڈاکو پیش کرتا ہے، فراڈیے پیش کرتا ہے، حقیقتاً جو اولیاء اللہ ہوں، اکتاب ہوں، اتقیاء ہوں، ساری کائنات
کہ اہل اللہ ہوں، مقربین ہوں، پیغمبر کے صحابہ ہوں، ساری کائنات ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کے طلبوں کے مقام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کلمہ پڑھا صرف گھنٹی تک، ادھر کلمہ پڑھتا ہے، ادھر اپنے مولوی کو رسول اللہ سے بڑھاتا ہے، بات مولوی کی، ادھر پیغمبر کی بات، آگے کہتے ہیں میرے اکابرین، میرے پیر، میرے فلاں ہے دھر خنزیرہ۔ تو نے محمد مصطفیٰ کو مانا ہی نہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ کو مانا، خدا کی قسم اس نے تو تورات کی طرف بھی نہیں دیکھا، انجیل کی طرف بھی نہیں دیکھا، کیونکہ حسن محمدی کسی دوسرے حسن کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اگر حسن محمدی دل میں آ جائے تو محمد مصطفیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات پیغمبر نے پیش کی، امام رازی نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ صحابہ نے آپ کا سامنے بیٹھ کے ادب کیا، اب ہم آپ کے سامنے نہیں، آپ دنیا میں نہیں، تو اب آپ کے ادب اور آپ کے ساتھ محبت تعظیم کا ہم پر کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اگر تو بوئی ادب بوئی تعظیم قرآن کی کر لے تو یہ قرآن خود نبوت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے خبردار، ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے، اور محمد کا حسن جس سینے میں آ جائے، ہمیں بزرگوں کے روب نہ دکھا، اپنے مولویوں کی کتابڑیاں جا بٹھے میں ڈال، اور ہمیں کسی اور کا روب مت دکھانا۔ جس کی آنکھوں میں حسن محمدی آ گیا، کائنات کے ہر حسن کو ٹھکرا سکتا ہے، حسن محمدی کا غدار نہیں بن سکتا۔ یہ پیارے پیغمبر کا فرمان۔ خیر آؤ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، میں عرض کر رہا تھا اگر حاضر ناظر مانا جائے تو قیامت کا بھی انکار، پھر شاہدن کا کیا معنی؟ اللہ نے خود فرمایا، شاہدن کی تفسیر کی داعیاً الاللہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن، اس شاہدن کا جملہ مفسرہ ذکر کیا، داعیاً الاللہ، اور فرمایا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ ہائے کائنات والو، دنیا کے اندر میرے محبوب کا مقام ہے شاہد ہونا، اور شاہد کا معنی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں کیا اور فرمایا شاہدن لِوَحْدَانِیَّتِہِ، شاہد کا معنی یہ ہے اللہ کی توحید بیان کرنے والا، شاہدن لِوَحْدَانِیَّتِہِ، رب کی توحید بیان کرنے والا، اور یہی معنی ہے داعیاً الاللہ۔ تو اس لیے میں نے کہا داعی الاللہ یہ شاہد کی تفسیر ہے، اور یہ آپ کا سب سے بڑا منصب شاہدن۔ اور دو شہادتیں اور ہیں، ایک شہادت یہ ہے، ایک شہادت مسلم میں میرے محبوب نے فرمایا یجاء نوح، حضرت نوح پیغمبر وہ لائے جائیں گے، اور حضرت نوح کے زمانے کے مشرک، یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، وہ بھی آئیں گے، تو وہ سب کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمیں کسی نے مسئلہ نہیں سمجھایا۔ 950 سال حضرت نوح نے مسئلہ سمجھایا، تو مشرک کہیں گے ہمیں کسی نے مسئلہ، مشرک ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، عادت ہے، نہیں تو یہ دھرنے والے مشرک آپ نے دیکھے نہیں، وہ لنگڑا رضوی اور اس کی پارٹی، ان شیاطین سے، ان کی عوام بھی بڑی عجیب ہے، وہ پیر افضل قادری ہو یا یہ لنگڑا سرکار، اور اس کی عوام، اور ان سے ہمارے چند سوال ہیں
اس کا لنگڑا ہمت ہے جواب دے، ابھی تک تو نے پہلے تو غیرت نہیں کی سامنے آنے کی، چلو اپنے ٹیشن پہ جواب دے دے۔ انہوں نے اس دھرنے میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ جج بھی مرتد، وزیر بھی مرتد، تے آرمی چیف بھی واجب القتل، جج بھی واجب القتل، مرتد دے۔ کیوں؟ آسیہ ملعونہ کے کیس کے بارے میں یہ واجب القتل ہے۔ سوال یہ ہے، جب اس پیر افضل قادری اس لنگڑا نے یہ فتویٰ دیا کہ جج صاحب مرتد، وزیر اعظم مرتد، واجب القتل، واجب القتل تب بنتا ہے کہ مرتد ہو، کفر کا فتویٰ دیا، اگر یہ فتویٰ صحیح تھا تو دوسرے دن معذرت کیوں کی؟ یہ تمہیں نہیں پتا، میں ابھی بتاؤں گا، لنگڑے کے انشاءاللہ ہاتھ بھی چھال لوں گے اب۔ اگر تمہارا یہ فتویٰ صحیح تھا کہ جج مرتد دے، آرمی چیف مرتد دے، وزیر مرتد دے، تو تم نے معذرت کس بات پہ کی کہ ہم معذرت کرتے ہیں؟ اگر وہ مرتد نہیں تھے تو میں پوری تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں یہ افضل قادری اور لنگڑا دونوں مرتد دے۔ کیوں؟ مسلم شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو جو کافر کہے خود، بولو خود کیا بنتا ہے؟ کافر۔ ایک دن پہلے انہوں نے کہا جج مرتد دے، چیف مرتد دے، اور دوسرے دن کہتے ہیں ہم نے معذرت کی، تو مطلب کیا وہ مرتد نہیں تھا، انہوں نے مرتد کہا تو خود مرتد بن گئے۔ اس لیے لنگڑے کے حواریوں، اب اس کا دوبارہ نکاح پڑھاؤ بے ایمان کا، کلمہ بھی پڑھاؤ اور نکاح بھی، اور پیر افضل قادری کا بھی۔ ایک سوال تو یہ کہ کل تم نے مرتد کہا، پھر اگلے دن معذرت کی، اگر پہلا فتویٰ ٹھیک تھا تو معذرت کر کے تم مرتد، اور اگر پہلا فتویٰ غلط تھا تو پہلے دن تم مرتد۔ تمہارے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں، فتوے بھی تمہارے، ہم تو صرف تمہارے فتووں کی توضیح کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ یہ جو دھرنا دیا، کفن سر پہ باندھ کے آئے، وہ آسیہ ملعونہ پھانسی لگ گئی؟ جی پھانسی کیا لگنی تھی، وہ رہا ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، وہ رہا ہو چکی ہے۔ جب جیل میں تھی ان کے دھرنے تھے، جب رہا ہو گئی یہ سو رہی۔ اس وقت جیل میں تھی جب یہ دھرنا دے رہے تھے، اب وہ جب رہا ہوئی تجھے گھر سوئے۔ میں نے کہا اب بتاؤ اب بے غیرت کون ہے؟ تم کہہ رہے تھے جو دھرنے میں نہیں آیا وہ بے غیرت، تو دھرنے کے نام پہ عوام کو اکٹھا کر کے پھر پیسے لے کر ڈیل کرنے والا، اور پھر آسیہ ملعونہ رہا ہو گئی، اور تم اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو اور رضا خانی چگو، پھر تم سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں منا، تو پھر واپس کیوں گئے جہاں نکلنا نہیں تھا؟ اگر نکلے تھے عشق رسول میں تو صرف ایک فوجی کی آنکھ دیکھ کر عشق رسول ختم؟ وہ بیچارہ رو پڑا، مجھے فوج کہتی ہے بھون ڈالوں گا، تو بھوننا ہی میں آنا تو کھامن کتے بھی نہ آتے رہا، مشرک دا گوشت بے ایمانہ۔ تیسرا، یہ جو سڑکیں بلاک کی، 3 دن تک گالیاں نکالی اور اربوں روپے کا نقصان ہوا،
اور جو تم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو اشرف جلالی نے بھی کہا کہ وہ مقصد حل نہیں ہوا. تو سوال یہ اگر عشق رسول کے لیے آئے تو آپ واپس کیوں گئے؟ اور عشق رسول کے لیے نہیں صرف فساد کے لیے آئے تھے اور عوام کو برباد کیلے کھانے کے لیے آئے تھے. ہاں کیلوں والی پوری ریڑی پہ میں نے کہا شکر ہے گدھا بچ گئی ہے. ہاں نہیں تجھے عاشق رسول اتنے ہلکے تھے کہ گدھا بھی کھا جاتے. یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، وہ بچے بیچارے کا پورا گدھا ریڑی کیلوں کی کھا گئے. کسی کی کاروں کو آگ لگائی، کسی کی دکانیں جلائی. تو اب کہتی ہے حکومت اس کا بدلہ دے. حکومت کیوں دے؟ کیا تم بے ایمانوں نے یہ؟ تو ہمیں کہتے ہو اسی لنگڑے اور اس پیر عبد القادری سے لینا چاہیے. اور پھر اشرف آصف جلالی نے خود کہا، یہ ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، اس نے کہا کہ پیر عبد القادری نے سٹیج پر اپنی عوام کو دھرنا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے اور اس لنگڑے نے ہمارا دھرنا خراب کیا ہے. اب اگر عشق رسول کا دھرنا ہے اور جو اس کو خراب کرے اور اس پہ جھوٹ بولے تو بریلوی دھرم میں بھی وہ پکا زندیق. اور یہ تو تمہارے اپنوں کی شہادت ہے. یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتی ہے اور دھرنے کے نام پہ، اور خود ان کا رسول اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، اور ان میں جرات نہیں کہ اپنا ایمان بھی رسالت ثابت کرے. وہ آسیہ ملعونہ اتنی گستاخ نہیں جتنے یہ رضا خانی ملا گستاخ ہیں. یہ اس سے بھی بڑے گستاخ ہیں. بہرحال لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے سب کچھ کیا. تو میں نے کہا شاہدن کا معنی اللہ کی توحید بیان کرنے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. وقت پھر ختم ہو گیا. پچھلے جمعہ پر بھی یہ ایتیں رہ گئی تھی، پھر رہ گئی. چلو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.